اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں UPS بٹکوٹ زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع نیوٹن کا کارنامہ ہے، جو کہ جماعت 7ویں کی اردو کتاب سے لیا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم پہلا حصہ تھوڑا سا دہرائیں گے۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے ہیں، مگر جب ایک دن ایک سیب نیوٹن کے سر پر گرا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا، کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدانوں نے کشش ثقل کے وہ اصول اخذ کیے جن سے آج کل کی سائنس کے خد و خال ترتیب پائے۔ نیوٹن نے 23 سال کی عمر میں BA کی ڈگری کیمبرج سے حاصل کی۔ کیمبرج میں ہی ریاضی کا پروفیسر بن گیا۔ اس کے بعد نیوٹن نے دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا، سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے، جنہیں الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ تو بچوں، اب ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے، جن سے آج سبھی علوم مستفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارمول نے لمبے چوڑے اربعوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تخیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کی گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارا کرتا۔ آشکارا یعنی راز کو کھولنا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہنے سہنے کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ سدھ یعنی پرواہ نہ کرنا۔ ریاضی کی مشقوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوا تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین یعنی سکون کے لیے کرتا تھا۔ اسے اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔